تیسرے باب کا آغاز تیسرے باب کا آغاز سورۃ البقرہ کے بارے میں ہم نے یہ بات کی کہ اس سورت کے 4 حصے ہیں اور ہر حصے کے اندر 4 ابواب. وائس ڈسٹورشن جو ہے وہ امید ہے تھوڑی دیر میں انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. اگر ختم نہیں ہوتی حل اس کا کوئی بھی نہیں، میرے پاس بھی کوئی حل نہیں ہے. سورۃ البقرہ کے 4 حصے ہیں اور ہر حصے میں 4 ابواب ہیں. پہلا جو حصہ ہے اس کا عنوان اور موضوع کیا ہے؟ توحید باری تعالیٰ کا اس بات. اور اس حصے میں 4 ابواب ہیں. پہلا باب ہم نے پڑھا آیت نمبر 20 تک. اس میں سب سے پہلے اعجاز قرآن کا بیان تھا، قرآن پاک کی صفات تھی، پھر قرآن کو ظاہراً اور باطناً ماننے والے متقین کی اوصاف تھے، اور پھر دنیا میں ان کی جزا اور آخرت میں ان کی جزا. اس کے بعد قرآن کا ظاہراً اور باطناً انکار کرنے والے ان کے اوصاف تھے اور ان کی دنیا میں سزا اور آخرت میں ان کی سزا. پھر منافقین جو ظاہراً مانتے ہیں باطناً انکار کرتے ہیں، ان کے اوصاف تھے، ان کی دنیا میں سزا اور آخرت میں ان کی سزا کا ذکر تھا. اور پھر اس کے بعد 2 مثالوں کا بیان تھا. ایک مثال جو ہے وہ قرآن مجید سے دشمنی کرنے والے کافروں کی تھی، ایک مثال جو ہے وہ ان منافقین کی تھی جو کیا دشمنی کرتے ہیں قرآن مجید کے ساتھ. اس کے بعد دوسرا باب تھا. دوسرے باب کے اندر مقصد قرآن کا بیان تھا، توحید کو اپنی دلائل سے ثابت کیا. اور اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہوا، اس کے بعد صدق قرآن اور چیلنج کے ذریعے ثابت کیا، اور تخویف اخروی اور اعجاز قرآن. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز تم ایسا نہیں کر سکو گے. یہ اعجاز قرآن ہے کہ قرآن پاک چیلنج بھی کر رہا ہے اور ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ تم اس چیلنج کو پورا نہیں کر سکتے. اس کے بعد بشارت تھی، پھر ایک اعتراض کا جواب تھا، فاسقین کی صفات تھی جو قرآن سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کا تذکرہ کیا. اور انعامات کا تذکرہ کرنے کے بعد بالکل آخر میں آدم کو زمین پر اتارنے سے جو اصل مقصد ہے، مقصد تشریع، اس کا بیان کیا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. تو یہاں پر دوسرا باب ختم ہوا، اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ یہ جو ہدا اور ہدایت ہے، جو لوگ اس کی اتباع کریں گے تو ان پر کوئی خوف اور حزن نہیں ہوگا، اور جو لوگ اس کا انکار کریں گے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. تو اب یہ جو سورۃ البقرہ کے شروع میں دیکھیے، سورۃ البقرہ کے شروع میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اور یہاں پر دیکھیے آیت نمبر 38 میں فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تو بس اب میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی، تو فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. تو وہ جو اللہ کی طرف سے ہدایت آنی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ. ٹھیک ہے، تو یہ میرے اور آپ کے پاس یہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جو ہدایت آئی ہے وہ یہ قرآن ہے. اور قرآن اور ساتھ ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا دین، جو قرآن کی تشریحات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال اور اقوال کی صورت میں محفوظ ہے، وہ پورا دین اس سے مراد ہے. اب جو ہے وہ تیسرا باب شروع ہوگا، جو آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 46 تک ہے، 40 سے لے کر 46 تک، آیت نمبر 40 سے لے کر 46 تک تیسرا باب ہے. اور اس باب کا خلاصہ کیا ہے؟ اس باب کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں خطاب خاص ہوگا خطاب عام کے بعد. پہلے خطاب عام تھا، اب خطاب خاص ہے، خاص بنی اسرائیل کو، بنی اسرائیل کو. اور باب میں 9 اوامر کا ذکر ہوگا. اوامر کس کو کہتے ہیں جی؟ اوامر کس کو کہتے ہیں؟ احکامات، احکامات، آرڈرز. ٹھیک ہے، امر کی جمع ہے اوامر. اور 5 نواہی کا ذکر ہوگا. 5 نواہی، نواہی کس کو کہتے ہیں؟ نہیں کی جمع ہے، یعنی کہ جن چیزوں سے منع کیا جائے. ٹھیک ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ڈوز اینڈ ڈونٹس. تو 9 اوامر کا ذکر ہوگا، 5 نواہی کا ذکر ہوگا، اور 3 صفات قبیحہ، 3 صفات قبیحہ، 3 بری صفات کا بیان ہوگا، اور 3 اچھی صفات کا بیان ہوگا جن کے ذریعے دین قائم ہو جاتا ہے، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ہیں وہ برقرار رہتی ہیں. 3 اچھی صفات
جن سے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں برقرار رہتی ہیں. اور پھر آخر میں ترغیب اور تخویف آخر میں. تو یہ اس باب کا خلاصہ ہے، آیت نمبر 40 سے لے کر 46 تک. جی سب لوگوں نے نوٹ کر لیا ہے؟ جی سر. جی اب ہم ترجمہ اس کا شروع کرتے ہیں، اور آج ہم یہی پڑھیں گے انشاءاللہ، یہی باب مکمل کریں گے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. اچھا ایک بات رہ گئی ہے، اس باب کا پچھلے باب سے ربط کیا ہے؟ اس باب کا پچھلے باب سے ربط کیا ہے؟ جی یہ دو تین روابط ہیں ان دونوں کے. پہلا ربط تو یہ ہے کہ آیت نمبر 39 کے اندر کہا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. وہ لوگ جو کفر کریں گے اور ہماری آیات کی تکذیب کریں گے ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، وہ جہنم والے ہیں، هم فیها خالدون. اور مدینہ کے اندر الذین کفروا وکذبوا بآیاتنا کا مصداق جو ہے وہ یہود ہیں. مدینہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا کس نے ہے؟ جب ان کے پاس فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب ان کے پاس ہدایت آ گئی تو بعض لوگوں نے، اوس اور خزرج نے، تو کون سا کردار ادا کیا؟ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. تو یہ بن گئے صحابہ، انصار، مہاجرین رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اور یہود نے کیا کردار ادا کیا؟ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا. یہود کے سوائے چند گنے چنے لوگوں کے علاوہ کوئی ایمان نہیں لے کر آیا. تو یہاں پر جو ہے اب یہود کا تذکرہ ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. یہ پہلا ربط ہے، یہ پہلا ربط ہے کہ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا سے مراد چونکہ یہود ہیں تو یہاں پر اب ان کو خطاب ہے یا بنی اسرائیل. جی سمجھ آ گیا پہلا ربط؟ جی سر. دوسرا ربط یہ ہے کہ پہلے خطاب عام کے ذریعے دعوت دی توحید کو مان لینے کی، قرآن کو مان لینے کی، رسول کو مان لینے کی، خطاب عام کے ذریعے. اب جو ہے وہ خطاب خاص کے ذریعے خاص گروہ کو دعوت دی جا رہی ہے ایمان لانے کی، توحید پر، رسول پر، قرآن پر. پہلے عمومی دعوت تھی، اب جو ہے وہ خصوصی دعوت ہے. یہ دوسرا ربط ہے. اور تیسرا ربط کیا ہے؟ تیسرا ربط یہ ہے کہ پہلے تذکرہ ہوا آدم علیہ السلام کا. آدم علیہ السلام پر اپنی نعمتوں کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا. پچھلی آیات میں آدم علیہ السلام پر اپنی نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا. اب اولاد آدم پر اپنی نعمتوں کا تذکرہ ہوگا جو کہ بنی اسرائیل ہیں. اولاد آدم میں سے خاص گروہ پر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا تذکرہ کرے گا. جی کون سا ربط سب سے زیادہ مناسب معلوم ہو رہا ہے؟ بتائیے، غور سے اگر سنا تو بتائیں. مجھے پہلا سب سے بہتر لگ رہا ہے. جی پہلا یعنی کہ والذین کفروا وکذبوا کا بیان ہے آگے. ٹھیک ہے جی. اور کوئی؟ صرف گنے چنے بچے ہیں جو انٹریکٹ کرتے ہیں کلاس میں، باقی سم بکم عمی کی عملی تفسیر بن جاتی ہے. شیخ صاحب سوری میری طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں، اس لیے میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ نہیں کر رہا، لیکن میں سن رہا ہوں انشاءاللہ. جی بارک اللہ فیکم دانیال بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل شفا یاب کرے. بارک اللہ فیک، شکریہ. اچھا جی یہ تو ہو گیا ربط. چلیے اب ہم تفسیر کی طرف بڑھتے ہیں. یا بنی اسرائیل، یہ اسرائیل جو ہے یہ لقب ہے کس کا؟ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے. اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے. اور اس کا معنی کیا ہے اسرائیل کا؟ اسرائیل کا معنی ہے عبد اللہ. عبد اللہ، اسرائیل کا معنی کیا ہے؟ عبد اللہ. عبرانی زبان میں ایل لفظ اللہ کو کہتے ہیں، اور اسرا کا معنی جو ہے وہ ہے عبد. تو یہاں پر دو چیزوں کی طرف اشارہ ہے، دو چیزوں کی طرف اشارہ ہے. ذرا توجہ سے سنیں، دو چیزوں کی طرف اشارہ ہے. ایک تو یہاں پر اسرائیل کہا ہے، یعقوب کا لفظ استعمال نہیں کیا، یعقوب کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ اسرائیل کہہ کے مخاطب کیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری بات جو چل رہی ہے وہ کس مسئلے میں چل رہی ہے؟ مسئلہ اعبدو میں، مسئلہ عبادت میں بات چل رہی ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم میں بات چل رہی ہے. تو جب مسئلہ عبادت میں بات چل رہی ہو تو یا بنی اسرائیل کہنا زیادہ مناسب ہے، کیونکہ اسرائیل کا معنی کیا ہے؟ عبد اللہ ہے. مسئلہ عبادت میں بات چل رہی ہے، یا ایھا الناس اعبدوا میں بات چل رہی ہے، تو اسرائیل یا بنی اسرائیل کہا، اے اسرائیل کی اولاد، اے اسرائیل کے بیٹو. اور اسرائیل سے مراد کیا ہے؟ عبد اللہ، یعنی کہ اے ایسے شخص کے بیٹو جو کہ خود عبد اللہ ہے، خود اللہ کا عبد ہے. اور دوسری
دوسرا جو اشارہ ہے وہ کس طرف ہے؟ وہ اس طرف ہے کہ مسئلہ نبوت کی طرف، مسئلہ نبوت کی طرف اشارہ ہے، یعنی کہ ان کو یا یہاں پر یا یہود کہہ کے مخاطب نہیں کیا، بلکہ ایک نبی کی طرف نسبت کر کے مخاطب کیا ہے کہ تم خود جو ہے وہ ایک نبی کی اولاد ہو، ایک نبی کے قبیلے سے ہو، تو تم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی کو بھی تسلیم کر دو اور اس پر بھی ایمان لے آؤ. یعنی کہ ایک تو مسئلہ توحید کو مان لو، اس طرف اشارہ ہے، دوسرا مسئلہ نبوت کو مان لو، اس طرف اشارہ ہے. تو کہا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی، اذکروا نعمتی، یاد کرو، ذکر کرو میری نعمت کا، ذکر کرو میری نعمت کا. کس طرح ذکر کرو؟ اذکروا نعمتی بالشکری، شکر کے ساتھ یاد کرو. یعنی کہ مطلقاً نعمت کا ذکر کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ اذکروا نعمتی، میری نعمت کا تذکرہ کرو، اس کو یاد کرو. کس طرح؟ شکر کے ذریعے. اگر ایک بندہ ناشکری کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت کی، وہ بھی تو نعمت کا تذکرہ تو کرتا ہے نا. مطلب اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو جو ہے وہ بیٹے دیے ہیں، یا ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے، مال دیا ہے، یا اور جو اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمت دی ہے، اور وہ ان نعمتوں کا تذکرہ کر کر کے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہے، تو کیا یہ اذکروا نعمتی کا مصداق ہے؟ کیا خیال ہے؟ نہیں. نہیں سر. ٹھیک ہے، تو پھر اس کے اوپر سوال نہیں آپ کر سکتے کہ بھئی آپ محذوف کہاں سے نکال لیتے ہیں، لفظوں کے اندر موجود نہیں ہوتا تو آپ جو ہے وہ کیوں قرآن میں تحریف کرتے ہیں. تو یہ نعوذ باللہ تحریف نہیں ہے، یہ اس کے اوپر قرائن دلالت کر رہے ہوتے ہیں. جب ہم کوئی لفظ محذوف نکالتے ہیں تو وہ قرائن کی وجہ سے نکالتے ہیں، بات کو واضح کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو اذکروا نعمتی بالشکری، میری نعمت کو یاد کرو شکر کے ساتھ. التی انعمت علیکم، میری وہ نعمت جو میں نے تم پر کی ہے. اور وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، میرے سے کیے ہوئے اپنے عہد کو پورا کرو. اوفی بِعَهْدِكُمْ، تو میں بھی اپنے عہد کو پورا کروں گا جو میں نے تم سے کیا ہے. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو، مجھ ہی سے ڈرتے رہو. کس طرح؟ میرے احکام کی اطاعت کے ذریعے، میرے احکام کی اطاعت کے ذریعے مجھ ہی سے ڈرتے رہو. تو اس آیت کے اندر کتنے اوامر کا تذکرہ ہے؟ پہلا امر ہے اذکروا، اور جی دوسرا امر کیا ہے؟ اوفوا بعہدی، اوفوا بعہدی. اور تیسرا امر کیا ہے؟ ایایا فرہبون، ایایا فرہبون. اب یہاں پر جو ایایا فرہبون ہے، اصل میں یہ تھا فرہبونی، فرہبونی. لیکن یہاں پر جو مفعول کی ضمیر ہے آخر میں، اس کو الگ کر کے پہلے ذکر کیا، یا فرہبون. اب آپ میں سے کون یہ بات بتائے گا کہ دونوں میں کیا فرق ہے، دونوں کے ترجمے میں کیا فرق ہے؟ اس کے لیے انشاءاللہ دعا ہوگی. سادی اس میں ہے یا فرہبون سے صرف مجھے سے ڈرو، اور فرہبونی اس کا کیا معنی ہے؟ فرہبون پس نہیں، اس کا نہیں آ رہا مجھے. پھر آپ میرے خیال سے فرہبونا کا، جی باری باری بتائیں، باری باری پلیز. جی بتائیے آپ. سر فرہبونی میں یہ آتا ہے کہ مجھ سے ڈرو، تو اس کے علاوہ جو ہے وہ اور بھی کسی سے ڈرنے کی گنجائش بچتی ہے. جبکہ یا فرہبون میں آتا ہے کہ صرف مجھ سے ہی ڈرو، صرف مجھ ہی سے ڈرو. بارک اللہ فیکم، اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکت دے. یہ جو آخری جو ضمیر ہے، یہ اس کو کہتے ہیں مفعول کی ضمیر. ٹھیک ہے، تو یہ وہی بات ہے جس طرح ایاک نعبد اصل میں نعبد کا تھا، تو نعبد کا اور ایاک نعبد. ٹھیک ہے، ان دونوں میں جو فرق ہے وہی یہاں پر فرق ہے فرہبونی اور یا فرہبون میں. ٹھیک ہے جی، سمجھ آ گئی بات کی. یہ ایا کا جو ضمیر ہے، اس ضمیر کا کیا نام ہے اب پتہ چلے گا نا. یہ جو یا کا جی یا والی زمین، یا جی یا اس ضمیر کا کیا نام؟ یہ مفعول کی زمین نہیں، مفعول کی نہیں ہے، مفعول کی ضمیر ہی ہے، لیکن اس ضمیر کا نام کیا ہے؟ نہیں آتا تھا بول. اس کو کہتے ہیں ضمیر منصوب منفصل، ضمیر منصوب منفصل. ٹھیک ہے، یہ ابھی ہم گرامر کی طرف نہ نکل جائیں، اس کے لیے ہم آگے چلتے ہیں. تو اس آیت کے اندر 3 جو ہے وہ اوامر ہو گئے. وَآمِنُوا، اور ایمان لاؤ، بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اس چیز پر کہ جو میں نے نازل کی ہے. ما انزلتو جو ہے اس پر ایمان لاؤ. مصدقا لما معکم، اس حال میں کہ یہ جو میں نے اب نازل کیا ہے یہ تصدیق کرنے والا ہے اس چیز کی جو تمہارے ساتھ ہے.
وآمنوا بما انزلت، جو میں نے اب نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، کیونکہ یہ جو ما انزلت ہے اس حال میں کہ یہ مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے لما معکم، اس چیز کی جو تمہارے ساتھ ہے. تو ما انزلت سے مراد کیا ہے؟ ما انزلت سے مراد کیا ہے جی بتائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت یا قرآن پاک. جی، اور لما معکم، ما معکم سے مراد کیا ہے؟ کس چیز کی تصدیق؟ جو سر جو تورات ان کے پاس آلریڈی موجود ہے. بارک اللہ فیکم، بارک اللہ فیکم. جو ان کے پاس پہلے سے تورات موجود ہے، یہ قرآن اس کی تائید کرتا ہے، اس کی تصدیق کرتا ہے. تو جب یہ قرآن اس کی تائید اور تصدیق کرتا ہے تو تم اس قرآن کو کیوں نہیں مان لیتے؟ اس قرآن کو تم کیوں نہیں مانتے؟ اور چلو یہ چوتھا امر ہو گیا، وآمنوا یہ چوتھا امر ہو گیا، نشان لگا لیں. ولا تکونوا اول کافر بہ، اور تم نہ ہو جاؤ سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے. کس کا انکار کرنے والے؟ بھی کی ہی ضمیر کس طرف لوٹ رہی ہے؟ اول کافر، کتاب کی طرف، قرآن قرآن پاک کی طرف. لیکن قرآن قرآن پاک کی طرف. کیا آیت کے اندر قرآن کا لفظ موجود ہے؟ نبی کے رسول کی نہیں، شریعت مراد ہوتی ہے اس سے. نہیں وہ تو ٹھیک ہے، مراد نہیں میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ آیت کے اندر کس لفظ کی طرف لوٹ رہی ہے زمین؟ جی بتائیے. مصدقاً کی طرف، مصدقاً کی طرف. نہیں مصدقاً کی طرف نہیں، بتائیے. بیما آمنوا بما انزلت، بما ما انزلت کی طرف. ما انزلت، ما انزلت کی طرف لوٹ. ٹھیک ہے، ما انزلت یہ جو ما موصولہ ہوتا ہے اس کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے، ما موصولہ کی طرف. ٹھیک ہے، مصدقاً کی طرف بھی نہیں لوٹ سکتی اور بما انزلت کی طرف بھی نہیں لوٹ سکتی. ما انزلت جو میں نے نازل کیا ہے اس کے ساتھ سب سے پہلے تم انکار کرنے والے نہ بن جاؤ. ٹھیک ہے، ما انزلت کے ساتھ ولا تکونوا اول کافر بما انزلت، با تو پہلے ہی وہاں پر موجود ہے نا، با بہی میں با تو پہلے ہی موجود ہے. تو ولا تکونوا اول کافر بما انزلت، اصل جملہ ایسے ہے، ولا تکونوا اول کافر بما انزلت، تم سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے، اس کا کفر کرنے والے مت بن جاؤ. یعنی کہ اگر تم سب سے پہلے اس کا انکار کرو گے تو بعد والے جو ہیں وہ تمہارے تابع ہوں گے کفر اور انکار کرنے میں. تو تم ایسے مت بنو کہ سب سے پہلے انکار کرنے والے تم ہی ہو. تو یہ پہلی نہیں ہے. پہلی نہیں کیا ہے جی؟ ولا تکونوا اول کافر بہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، میری آیات کو بہت تھوڑے فائدے کے بدلے مت بیچ دو. ثمنا قلیلا سے مراد ہے دنیا کا مال. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تھوڑا پیسہ مل رہا ہو تو آیات کو مت بیچو اور اگر زیادہ پیسہ ملے تو آیات کو بیچ دو، یہ مطلب نہیں ہے. ثمنا قلیلا یہ پوری دنیا کو ثمن قلیل کہتے ہیں، پوری کی پوری دنیا جو ہے یہ ثمن قلیل ہے. تو ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، میری آیات کو دنیا کے فائدے کے لیے مت بیچ دو. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو تم آخری نبی کی تصدیق اور قرآن کی حقانیت جو تم جانتے ہو تورات کے ذریعے، تورات کی آیات کے ذریعے، تم ان آیات کو دنیا کے وقتی فائدے کے لیے چھپاؤ مت، بلکہ اپنی عوام کے سامنے بیان کرو اور جو لوگ نہیں جانتے ان کے سامنے اس کی گواہی دو. دنیا کے وقتی فائدے کے لیے میری آیات کو مت جو ہے وہ بیچو اور چھپاؤ. ٹھیک ہے، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، تو یہ دوسری نہیں ہے. دوسری نہیں کیا ہے؟ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا. اور وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو یا مجھ ہی سے بچتے رہو، میرے عذاب سے بچتے رہو. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ. اب یہ رہبت اور تقوی اور اس طرح کے دیگر بھی الفاظ ہیں، خشیت، خشوع، ان سب الفاظ کا ہم اردو کے اندر معنی کر دیتے ہیں ڈرنا. مطلب ہم اردو کے اندر اگر ہمیں کوئی پوچھے خشیت کا کیا معنی ہے، ہم کہتے ہیں خشیت کا معنی ہے خوف، اللہ کا خوف. اگر کوئی پوچھے رہبت کا کیا معنی ہے، اس کا معنی ہے اللہ کا خوف. تقوی کا کیا معنی ہے، اس کا معنی ہے اللہ کا خوف وغیرہ. اس طرح اور بھی الفاظ ہیں، لیکن بہرحال ان الفاظ کے اندر کچھ باریک فرق ہوتا ہے. چونکہ اردو زبان میں ہمارے پاس تعبیر کے لیے مناسب الفاظ نہیں ہوتے، اسی لیے ہم اردو کے اندر سب کا معنی ایک ہی کر دیتے ہیں. بہرحال ان کے اندر کچھ باریک فرق ہے سب الفاظ کے اندر. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ جو ہے یہ کتنواں امر ہے؟ مجھ ہی سے ڈرتے رہو. پانچواں امر ہو گیا. ٹھیک ہے، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، یہ تیسری نہیں ہے. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ،
اور اے اہل کتاب، اے بنی اسرائیل، حق اور باطل کو خلط ملط مت کرو، لا تلبسو، خلط ملط مت کرو، الحق بالباطل، حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط مت کرو، وتکتم الحق، یعنی کہ ولا تکتم الحق، یہاں پر بھی لا جو ہے وہ معذوف ہے، ولا تکتم الحق، معذوف نہ کہا جائے تو یہ وہ جو پیچھے لا ہے اس کے اوپر عطف پڑ رہا ہے، تو یہاں پر گویا کہ وہ بھی ہے، یعنی کہ ولا تلبسوا الحق بالباطل ولا تکتم الحق، نہ ہی حق اور باطل کو خلط ملط کرو اور نہ ہی حق کو چھپاؤ، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ انسان حق کو جانتا ہو لیکن حق کو باطل کے ساتھ مکس کر کے انسان جو ہے وہ پیش کرے، اور ایک ہوتا ہے کہ انسان حق کو چھپا ہی لے اور صرف باطل کو پیش کرے، ان دونوں چیزوں سے منع کیا۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے بھی ہو کہ حق کیا ہے، اس کے باوجود حق کو باطل کے ساتھ مکس اپ بھی مت کرو اور حق کو چھپاؤ بھی نہیں۔ تو یہ اس آیت کے اندر تیسری اور چوتھی نہیں ہے، تیسری اور چوتھی نہیں، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ۔ اب 5 اوامر ہو گئے ہیں اور 4 نواہی ہو گئے ہیں۔ اب آگے دیکھیے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، یہ اس آیت کے اندر 3 اوامر ہیں۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے رہو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کو ادا کرتے رہو، 6 اور 7۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکوع کیا کرو، کے ساتھ مل کر رکوع کرتے رہو، یہ 8واں امر ہو گیا۔ اب زجر ہے بے عمل عالم کے لیے، وہ عالم جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتا اس کے لیے زجر۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم اللہ کی کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو، تورات کی تم تلاوت کرتے ہو، اس کے باوجود تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو لیکن اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو۔ افلا تعقلون، افلا تعقلون، اب یہ دیکھیے جو فا ہے، فا حرف عطف ہے، فلا تعقلون، اور اس سے پہلے حمزہ جو ہے یہ حرف استفہام ہے، حمزہ جو ہے افلا تعقلون میں حمزہ حرف استفہام ہے اور فا حرف عطف ہے، تو اصل میں عبارت کیسے ہے کہ اتفعلون ذالک فلا تعقلون، اتفعلون ذالک فلا تعقلون، کیا تم ایسا کرتے ہو اور تم عقل نہیں کرتے، کیا تم ایسا کرتے ہو اور تم عقل نہیں کرتے۔ اس آیت کے اندر پانچویں نہیں ہے، اور وہ کیا ہے، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، بظاہر یہاں پر نہیں کا اسلوب نہیں ہے لیکن ہے یہ نہیں ہی، مراد کیا ہے، مطلب یہ ہے کہ ایسا مت کرو کہ لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو، تو ایسا مت کرو، تو یہ 5ویں نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو استفہام انکاری کہتے ہیں۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، استفہام ہے تو استفہام ہے، لیکن استفہام سے مراد کیا پوچھنا ہے کہ کیا تم ایسا کرتے ہو یا نہیں کرتے، کیا یہ مراد ہے؟ نہیں سر۔ کیا مراد ہے؟ بتانا مقصود ہے ان کو۔ ہاں، منع کرنا مقصد ہے کہ ایسا مت کرو، ایسا مت کرو کہ تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو، تو ایسا مت کرو۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے، یعنی کہ یہ کام کرنا عقل کے منافی ہے۔ بے عمل عالم جو ہے کہ اس کے پاس علم موجود ہے، اس کو پتہ ہے کہ کیا کام کرنا جو ہے وہ بہتر ہے، اور وہ لوگوں کو اس کا حکم بھی دیتا ہے، لیکن اگر وہ خود اس پر عمل نہیں کرتا تو عقل اس بات کا ہے کہ یعنی کہ عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے جب اس نے ایک چیز کے فائدے کو جان لیا تو وہ پر عمل کرتا، ایسا نہیں کرتا تو یہ بے عقلی ہے۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ کا کیا مطلب ہے؟ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، تورات، الکتاب سے مراد تورات ہے۔ اہل کتاب کے جو علماء ہیں وہ کون سی کتاب کی تلاوت کرتے تھے؟ تورات کی تلاوت کرتے تھے نا، تو یہ وہ مراد ہے، اور تم تورات کی تلاوت بھی کرتے ہو، اس کے باوجود تم ایسی حرکت کرتے ہو۔ جی سرمد بھائی واضح ہے؟ جی سر، جزاک اللہ خیر۔ بارک اللہ فیک۔ اب کتنی نہیں ہو گئی، کتنے نواہی ہم نے گن لیے اور کتنے اوامر ہو گئے؟ صرف 5 نواہی ہیں اور 8 اوامر ہیں۔ 8 اوامر، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھیے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ اب ذرا ہاتھ کھڑا کرنا ہے، بولنا نہیں ہے، جو میں سوال کرنے لگا ہوں، ذرا یہاں پر بتائیے
کہ یہاں پر وہ جو استعانت کے اندر 4 چیزیں ہوتی ہیں، مستعان بھی، مستعان لہو اور مستعان اور مستعین، یہاں پر کتنی چیزوں کا تذکرہ ہے؟ اب پتہ چلے گا کہ کس کو یاد ہے جو ہم نے پڑھا ہے. آج آیات نہیں نکلوانی، لیکن آپ لوگوں کو میں نے سونے پھر بھی نہیں دینا. جی بتائیے بہن. سر یہاں پہ مستعان بھی کا تذکرہ ہے بالصبری والصلاح میں، بارک اللہ. اور استعینوا میں جو ہے وہ مستعین ہے جو ایکچولی وہ مدد طلب کر رہا ہے. تو واؤ جو ہے استعینوا، مدد طلب کرو، تم سب مدد طلب کرو، تو وہ مستعین ہے. بارک اللہ فیکم، بارک اللہ فیکم، فتح اللہ علیہ. تو اصل میں پھر کیا ہے؟ اصل میں جملہ کس طرح ہے کہ وَاسْتَعِينُوا اللَّهَ، وَاسْتَعِينُوا اللَّهَ، استعانت کرنی کس سے ہے؟ مدد طلب کرنی کس سے ہے؟ اللہ رب العزت. وہ تو اللہ سے طلب کرنی ہے، لیکن کس چیز کے ذریعے طلب کرو؟ صبر اور دعا کے ساتھ. صبر اور نماز کے ذریعے. بارک اللہ فیک. ٹھیک ہے، تو وَاسْتَعِينُوا اللَّهَ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، میں نے لکھ دیا بالصبر اور نماز، بالصبر والصلاۃ، بالصبر والصلاۃ. ٹھیک ہے جی، سمجھ آ گئی سب کو؟ وہ سورہ جو ہم نے فاتح اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بات کی تھی، اس کے ساتھ تعلق ہے اس کا. سب لوگوں کے لیے واضح ہے؟ کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے؟ سر نہیں، پلیز اس کو ریپیٹ کر دیں، میں شاید نہیں وہ سنا. اچھا جی، میں نے یہ بتایا ہے کہ یہاں پر جو بالصبر والصلاۃ ہے، یہ وہ چیز ہے جس کے ذریعے مدد طلب کرنی ہے، جس کے ذریعے مدد طلب کرنی ہے. لیکن جس سے مدد طلب کرنی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہ اللہ رب العزت ہی ہے. اس لیے یہاں پر استعینوا کا جو مفعول ہے وہ معذوف ہے، یعنی کہ استعینوا اللہ، اللہ سے استعانت کرو بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے. یہ بات. جی سر ٹھیک ہے. بارک اللہ. ہم ذرا ایک نظر دیکھیں کہ کون کون کلاس میں. جی عرفان بھائی، کیا حال ہے آپ کا ہیپاٹائٹس ٹھیک ہو گیا یا نہیں؟ جی عرفان بھائی. السلام علیکم شیخ صاحب. وعلیکم السلام. جی الحمدللہ شیخ بہتری ہو رہی ہے. ٹھیک ہے بارک. جی سرمد بھائی پوچھیے. تو یہ خطاب خاص ہو رہا ہے، تو یہ جو استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ ان کے لیے کہ جو خطاب عام ہے نا یہاں پہ؟ تو آواز کلیئر نہیں آئی سرمد بھائی، پلیز ریپیٹ کیجیے گا. میں پوچھا کہ یہ جو آیات شروع ہوئی ہے تو خطاب خاص ہو رہا ہے بنی اسرائیل کے لیے، لیکن ابھی جو مستعینوا بالصبر والصلاۃ جو ہے خطاب عام ہو گیا یہاں. جی اس کا معنی جو ہے وہ عام ہے، یعنی کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ ان صفات کا تذکرہ کر رہا ہے، جس طرح میں نے باب کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے بتایا تھا کہ ان 3 صفات کا تذکرہ جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں برقرار رہتی ہیں. تو وہ پہلی صفت کیا تھی؟ اقیموا الصلاۃ. دوسری صفت کیا تھی؟ وآتوا الزکاۃ. اور تیسری صفت کیا ہے؟ واستعینوا بالصبر والصلاۃ. ٹھیک ہے، تو یہ اہل کتاب کو خطاب کیا جا رہا ہے، لیکن یہ تینوں صفات عام ہیں، یعنی کہ یہ وہ صفات ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی نعمت برقرار رہتی ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت جو ہے وہ زائل نہیں ہوتی. خطاب یہاں پر بنی اسرائیل کو ہے، یہود کو خطاب ہے، لیکن معنی اس کا عام ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ صرف ان کے لیے ہے یہ صفات ہے، یہ صفات عام ہے. جس قوم کے اندر بھی یہ صفات ہوں گی، جس شخص کے اندر بھی یہ ہوں گی، اس سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں زائل نہیں ہوں گی. جی سر. بارک اللہ فیک. آپ کا یہی سوال تھا یا کچھ اور آپ پوچھ رہے تھے؟ یہی پوچھ رہے. ٹھیک ہے بارک اللہ فیک. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پوچھنے والے نے کچھ اور پوچھا ہوتا ہے اور اس کا سوال ایڈریس نہیں ہو پاتا. ٹھیک ہے، تو اس لیے میں نے پوچھا آپ سے. اچھا جی، واستعینوا بالصبر والصلاۃ. اب یہ جو آخری حصہ ہے، یہ جو آخری آیات ہیں، یہ بڑی اہم ہے. یہ جو آخری جز ہے دونوں آیات کا، تو ذرا اس پہ سارے لوگ ذرا توجہ کر لیں. یہاں پر مجھے ایک نیا نام نظر آ رہا ہے کلاس میں. جی وردہ عبد الرؤف. جی بہن، آج آپ کا پہلا دن ہے کلاس میں؟ السلام علیکم. جی سر میرا فرسٹ ہے آج. ٹھیک ہے، آپ کا پہلا دن. آپ نے انرول ہی لیٹ ہوئی ہیں یا پہلے آپ ریکارڈنگز دے رہی ہیں؟ نہیں، میں انرول ہی لیٹ ہوئی ہوں. چلیے بارک اللہ فیکم. آپ کو اگر اسلوب میں سمجھنے میں کچھ مشکل ہو تو آپ پوچھیں ضرور کلاس میں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی جھجکنے والی انشاءاللہ. بات نہیں ہے، ضرور جو ہے وہ آپ سوال کریں، کیونکہ یہ ہمارا جو تفسیر کے اندر اسلوب ہے یہ تھوڑا سا ہٹ کے ہے عام اسلوب سے، اور اس کے ساتھ کمفرٹیبل ہونے میں کچھ دن لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے پریشان ہوئے بغیر آپ جو ہے وہ کلاس کے اندر دوسری جو بہنیں موجود ہیں ان سے بھی آپ رہنمائی لے سکتی ہیں، اور اگر کلاس کے اندر کوئی کنفیوژن ہو تو آپ سوال بھی کر سکتی ہیں انشاءاللہ. جی سر انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. اچھا جی، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ.
توجہ کر لیں سارے، یہ بہت اہم حصہ ہے. کہا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، ذرا مدد طلب کرو، مدد طلب کیا کرو. کس کے ذریعے؟ اللہ سے مدد طلب کیا کرو، صبر اور صلات کے ذریعے، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے استعانت کیا کرو. پہلے بات جو ہوئی تھی، اور ہم نے قرآن مجید سے آیات بھی نکالی تھی سورۃ الاعراف وغیرہ سے، وہاں پر ہم نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اللہ سے مدد طلب کیا کرو اللہ کے ناموں کے ذریعے، اللہ کے ناموں کے ذریعے. تو یہ دیکھیے وہاں پر وسیلے کی ایک قسم تھی. اللہ کو پکارنے کا ایک وسیلہ وہ تھا جو ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جس کی بات کی، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جس وسیلے سے اللہ کو پکارا تھا، وہاں پر وسیلہ کیا تھا؟ اللہ کے ناموں کے ذریعے اللہ سے استعانت کرنا، اللہ کے ناموں کے ذریعے اللہ سے استعانت کرنا. یہاں پر اللہ تعالیٰ وسیلے کی ایک اور قسم بتا رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ صبر اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے استعانت کرنا. اب دیکھیے یہ کتنی محرومی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ مختلف انداز بتا رہا ہے کہ میرے سے اس چیز کے ذریعے مانگو، اس وسیلے سے مجھ سے استعانت کرو، اس وسیلے سے مجھ سے استعانت کرو. اب ان سب چیزوں کو چھوڑ کے اگر بندہ کوئی نیا وسیلہ بنانا چاہے تو اس سے بڑی محرومی کیا ہوگی؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ بتائی ہیں وہ چیزیں کہ جن کے ذریعے مجھ سے مدد طلب کرو. اس کے اندر اس کے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اسے، ریلائبلٹی میں ہمیں کوئی شک ہے، اور اس کے جو ہے وہ اس کے اندر ہمیں شاید یقین نہیں ہے، تو ہم جو ہے وہ اور چیزیں چاہتے ہیں کہ جن کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں. تو بہرحال وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، استعانت کرو صبر اور نماز کے ذریعے. لیکن وَإِنَّهَا سے مراد کیا ہے بتائیے؟ وَإِنَّهَا نماز. جی، صبر اور نمازی. اور جنہوں نے رمضان میں سورۃ البقرہ پڑھی ہے میرے سے وہ بھی بتائیں. جی بہن بتائیں آپ. صبر اور نماز کے ذریعے استعانت. بارک اللہ فیک، بارک اللہ فیک. وَإِنَّهَا یعنی کہ یہ صبر اور نماز کے ذریعے استعانت کرنا، صبر اور نماز کے ذریعے استعانت کرنا، لَكَبِيرَةٌ بہت بھاری چیز ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ مگر ان لوگوں پر جو کہ خاشعین ہیں، مگر ان لوگوں پر جو کہ خاشعین ہیں، جن کے دلوں کے اندر خشوع موجود ہے. سمجھ آ گئی جی؟ وَإِنَّهَا یعنی کہ الاستعانۃ بالصبر والصلاۃ یہ بہت بھاری ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ مگر ان لوگوں پر جو واقعتاً اللہ تعالیٰ کا خشوع، اللہ تعالیٰ سے خشوع رکھنے والے ہیں، جن کے دلوں کے اندر خشوع ہے. جی سمجھ آ گیا سب کو؟ جی سر. جی سر. ٹھیک ہے. تو یہاں پر وَإِنَّهَا عمومی ترجمہ یہی چلتا ہے کہ نماز جو ہے وہ بہت بھاری ہے، لیکن یہ اتنا مناسب ترجمہ نہیں ہے، کیونکہ نماز کا حکم تو پیچھے بھی ہو چکا ہے. تو دیکھیے پیچھے آیت نمبر 43 میں بھی تو نماز کا حکم ہوا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ. یہاں پر اصل جو مراد ہے وہ کیا ہے؟ استعینوا مراد ہے. اس آیت کے اندر اصل جو مراد ہے وہ استعینوا، کیونکہ نماز کا حکم الگ سے اوپر ہو چکا ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے میں نے کیوں ترجیح دی ہے اس ترجمے کو؟ جی سر. ٹھیک ہے. تو وَإِنَّهَا یعنی کہ اس نماز اور صبر کے ذریعے استعانت کرنا، استعانت نماز اور صبر کے ذریعے یہ بہت مشکل ہے. مگر کن لوگوں کے لیے مشکل نہیں ہے؟ وہ لوگ جن کے دلوں میں خشوع ہوتا ہے، جن کے دلوں میں خشوع ہوتا ہے ان کے لیے یہ مشکل نہیں ہے. ایک بات میں اکثر دہراتا ہوں اپنی کلاس میں کہ صبر کے لیے کون سا اعمال القلوب میں سے کون سا عمل ہے جس کا ڈائریکٹلی تعلق صبر کے ساتھ ہے؟ کئی مرتبہ میں نے دہرائی ہے یہ بات. صبر کے لیے جی بتائیے بہن. اللہ تعالیٰ پر یقین. اللہ تعالیٰ پر یقین. یہ جو ہم اعمال کرتے ہیں اپنے بدن سے، یہ جو ہم عبادات اپنے بدن سے کرتے ہیں، نماز ہے، زکوٰۃ دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، اور دیگر جتنی بھی عبادات ہیں، یہ ساری کی ساری جو عبادات ہم اپنے جسم سے کرتے ہیں، اپنے بدن سے کرتے ہیں، ان سب عبادات کا جو مرکز ہے، ان سب عبادات کا مرکز ہے وہ انسان کا دل ہے، وہ انسان کا دل ہے. اور اگر انسان کا دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے خالی ہو، اللہ تعالیٰ کی خشیت سے خالی ہو، اللہ تعالیٰ کے خوف سے خالی ہو، یعنی کہ جن چیزوں کو ہم اعمال القلوب کہتے ہیں، اعمال القلوب، اعمال القلوب، یہ
وہ اہم ترین موضوع ہے جو سب سے زیادہ نگلیکٹڈ ہے. ٹھیک ہے، اعمال القلوب کا موضوع اہم ترین موضوع ہے جس کو سب سے زیادہ اگنور کیا جاتا ہے، یا جو سب سے زیادہ اگنور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو جب تک دل جو ہے وہ عبد نہ بنے اللہ تعالیٰ کا، دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا نہ شروع کرے، تب تک جسم سے جو عبادت صادر ہوتی ہے یا تو وہ بغیر روح کے ہوتی ہے، یعنی کہ وہ عبادت بس ظاہری ایک دکھاوے کی اوپر نیچے ہونا اور اوپر بیٹھک ہوتی ہے، اس میں جان اور روح نہیں ہوتی، اس میں حسن نہیں ہوتا، اس میں ہمیشگی نہیں ہوتی. تو ہماری ظاہری عبادات کے اندر ہمیشگی، خوبصورتی، جان اور روح تب پیدا ہوگی جب اعمال القلوب پیچھے موجود ہوں گے، جب دل کے اندر جو ہے وہ اعمال القلوب موجود ہوں گے، جب دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا ہوگا، جب دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے خشیت رکھتا ہوگا، جب دل جو ہے اس کے اندر توکل موجود ہوگا، یقین موجود ہوگا، اللہ کا خوف، اور یہ تمام چیزیں جتنی بھی چیزیں اعمال القلوب میں داخل ہیں، جب یہ دل کے اندر موجود ہوں گی تو پھر بدنی اعمال میں خوبصورتی آئے گی، بدنی اعمال میں خوبصورتی آئے گی. اس کی دلیل یہ دیکھیے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یہ صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے استعانت کرنا، یہ جسم کا فعل ہے. یہ انسان جسم سے کرے گا نا، نماز جسم سے پڑھے گا، اور صبر جو ہے یہ انسان نے اپنے ظاہری اعمال کے ذریعے صبر کا مظاہرہ کرنا ہے. دل کے اندر جتنا بھی غم ہوگا صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، یعنی کہ جزا اور فضا نہیں کرنا. تو یہ کام کون کر سکے گا؟ الا علی الخاشعین، یہ کام بہت مشکل ہے مگر کن لوگوں کے لیے؟ جن کے دلوں میں خشوع موجود ہوگا. تو کیا پتہ چلا کہ اصل جو بدنی اعمال ہیں ان کا دار و مدار قلبی اعمال کے اوپر ہے، قلبی اعمال کے اوپر ہے. تو جتنی محنت اور جتنی جدوجہد ہم بدنی اعمال کو سنوارنے پر یا ان کو سیکھنے پر صرف کرتے ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ محنت ہمیں کس چیز پر کرنی چاہیے؟ ہماری محنت کا میدان اور جدوجہد کیا چیز ہونی چاہیے؟ ہمارا قلب، اعمال القلوب. تو یہاں پر کہا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ کام خاشعین کے لیے آسان ہے، ورنہ جو خاشعین نہ ہوں ان کے لیے یہ بہت مشکل کام ہے. اب دیکھیے ذرا خاشعین کون ہے، توجہ کیجئے. خاشعین کون ہے؟ خاشعین وہ ہے کہ الذین یظنون، خاشعین وہ ہوتے ہیں کہ جن کو یقین ہوتا ہے. یظنون یہاں پر یوقنون کے معنی میں ہے، جن کو یقین ہوتا ہے کہ انہم ملاقو ربہم، کہ وہ ایک دن اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، وانہم الیہ راجعون، اور ایک دن ان کو ان کے رب کی طرف لوٹایا جائے گا. تو پھر معاملہ یہ جو وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے استعانت کرو. جب کوئی مصیبت آ جائے، جب کوئی پریشانی آ جائے تو جزا اور فضا نہیں کرنا، اللہ کے شکوے نہیں کرنے اور جو ہے وہ مر گئے اور لٹ گئے، یہ رویہ نہیں اپنانا، بلکہ صبر والا رویہ اپنانا ہے. لیکن یہ کام کون کر سکے گا؟ وہ لوگ کر سکیں گے جو خاشعین ہیں. اور خاشعین کون ہوتے ہیں؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم. تو پھر کیا پتہ چلا؟ یقین کے ذریعے صبر پیدا ہوتا ہے. جو صبر ہے، صبر کے ساتھ کون سے اعمال القلوب میں سے کون سے عمل کا سب سے گہرا تعلق ہے اور براہ راست تعلق ہے؟ یقین کا. آپ کو میری بات سمجھ آ گئی سب کو؟ اعمال القلوب میں سے کون سے عمل کا تعلق سب سے گہرا ہے صبر کے ساتھ؟ یقین کا. ٹھیک ہے، یہ قرآن مجید میں بہت جگہوں پہ یہ بات آئے گی انشاءاللہ. یہ سورۃ البقرہ میں بھی آگے بات آئے گی، دوسرے پارے کے اختتام پہ جہاں پر طالوت کا قصہ آئے گا وہاں پر بھی یہ مضمون آئے گا. لیکن یہاں پر میں یہ چاہ رہا تھا کہ ایک تو آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ اصل محنت کا میدان جو ہے وہ اعمال القلوب ہے، اور اعمال القلوب کے ذریعے بدنی اعمال کی اصلاح ہوتی ہے. ورنہ بدنی اعمال جو ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں جس طرح ایک درخت بغیر جڑوں کے کھڑا ہو. تو جو درخت بغیر جڑوں کے زمین کے اوپر کھڑا ہو وہ کتنی آندھیاں برداشت کر سکتا ہے، وہ ہوا کے کتنے جھونکے جو ہیں ان کا مقابلہ کر سکتا ہے. اس کے مقابلے میں ایک درخت جس کی جڑیں زمین کے اندر مضبوط ہوں، اس کو نہ موسموں سے کوئی فرق پڑتا ہے، نہ اسے آندھیوں اور طوفان جو ہے نہ وہ اس کو ہلا پاتے ہیں، نہ اس کو اس کی جڑ سے اکھاڑ سکتے ہیں. تو اسی طرح وہ اعمال، وہ عمل جس کی جڑیں
دل کی زمین میں گنی ہوں، مضبوط ہوں، وہ عمل جو کہ علم کی بنیاد پر ہو، اور وہ نماز اور وہ بدنی اعمال جن کے پیچھے اللہ کی محبت، اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف، اللہ پر توکل، اللہ کی طرف انابت اور اللہ پر یقین، یہ سب چیزیں جس دل کے اندر موجود ہوں گی، تو پھر اس دل سے جو اعمال صادر ہوں گے، ایسے بدن سے جس بدن کے اندر یہ دل ہے، جو اعمال ایسے بدن سے صادر ہوں گے، کیا وہ اعمال اس بدن کے برابر ہو سکتے ہیں کہ جو بدن ایسے دل سے خالی ہو، جس دل کے اندر اللہ کی محبت نہ ہو، اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف، یہ تمام چیزیں موجود نہ ہوں؟ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ اعمال القلوب کو سیکھنا، ان پر محنت کرنا، اپنے دل کی فکر کرنا اور اپنے دل کے اوپر جو ہے وہ محنت کرنا، یہ بہت زیادہ، اس سے بہت زیادہ ضروری ہے جتنی محنت ہم اپنے مظاہر کے اوپر کرتے ہیں، اپنے ظاہری حجاب پر، ظاہری نماز سنوارنے پر یا ظاہری اعمال پر۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ظاہری اعمال اہمیت نہیں رکھتے، یہ مت سمجھیے گا کہ میں ظاہری اعمال کو جو ہے وہ ان کو میں بلیٹل کر رہا ہوں یا میں ان کو ڈی گریڈ کر رہا ہوں، نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو محنت کا اصل میدان ہے اس کو بالکل اگنور نہ کیا جائے، اس کو بالکل اگنور نہ کیا جائے۔ تو بہرحال یہاں پر ہم نے یہ دیکھا کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ صبر اور نماز کے ذریعے استعانت کرنا یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن خاشعین کے لیے آسان ہے۔ اور خاشعین وہ ہیں جو الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جن کو اپنے رب سے ملاقات کا یقین ہے اور اس بات کا یقین ہے کہ اپنے اللہ کی طرف ہمیں لوٹایا جائے گا۔ تو یہاں پر جو ہے وہ تیسرا باب مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم یہ چوتھے باب کا آغاز کریں گے، اور چوتھا باب جو ہے وہ اس پہلے حصے کے آخر تک ہے، یعنی کہ 47 سے لے کر آیت نمبر 96 تک چوتھا باب ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے اس کا آغاز کریں گے۔ کوئی سوال ہے تو جلدی سے پوچھ لیں۔